مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کو آج تک دنیا کی حسین ترین عورت سمجھا جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس حسین ملکہ نے اپنے حسن و جمال، اپنی خونخوار فطرت اور اپنی محبت کے افسانوں کی بدولت دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ ابھی وہ 16-17 سال کی ہی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں مصر میں بہن بھائی کی شادی کا رواج عام تھا۔ کلیوپیٹرا کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کر دی جائے، لیکن بھائی نے تخت پر بیٹھتے ہی کمال عیاری سے کام لیا۔ اس نے امیروں وزیروں کو اپنے ساتھ ملا کر بہن کو تخت و تاج سے محروم کر دیا اور کلیوپیٹرا مصر سے نکل جانے پر مجبور ہو گئی۔ کلیوپیٹرا مصر سے نکل کر چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ شام پہنچی۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شام سے اس نے اپنے حکمران بھائی جولیس کو ایک پیغام بھیجا۔ جولیس کے کانوں تک اس کے حسن کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ لاؤ لشکر لے کر چل پڑا۔ وہ کلیوپیٹرا کے نام کا شیدائی تو پہلے ہی تھا، صورت دیکھ کر اور بھی دیوانہ ہو گیا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے حسن کے جادو سے جولیس سیزر کو اپنا عاشق بنا لیا۔ وہ دل و جان سے اس کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ کلیوپیٹرا کے عاشقوں میں 20 شہزادے، سینکڑوں جرنیل اور سردار شامل تھے۔ باہمی رقابت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپس میں کٹ کر مر رہے تھے، مگر جس وقت انہیں جولیس سیزر کی اپنی بہن کلیوپیٹرا سے شادی کا علم ہوا تو سب کے سب متحد ہو کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ مرائے نامی ایک مشہور باغی رومن سپہ سالار بن گیا۔ کئی ماہ تک جنگ و جدل کا بازار گرم رہا اور مقتولوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ کلیوپیٹرا کو اس قتل و خون سے بے حد مسرت ہوتی تھی۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کے خون سے غسل کیا کرتی تھی۔ اس کی اس خواہش نے جولیس سیزر کو بھی حد درجہ کا بے رحم اور خونخوار بنا دیا تھا۔ وہ کلیوپیٹرا کے عاشقوں کو گرفتار کر کے لاتا، کلیوپیٹرا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر مرواتی اور ان کی آہ و بکا سن کر کہہ کے لگا۔ جولیس سیزر جنگ و جدل میں مصروف رہتا اور کلیوپیٹرا اس کے محل میں عیاشی کرتی تھی۔ جولیس اس کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتا، حتیٰ کہ اس نے جولیس کی کئی بیویوں کو دریا میں ڈبو کر مروا دیا۔ بالآخر جنگ ختم ہوئی۔ جولیس سیزر کامیاب و کامران ہو کر واپس آ گیا، لیکن دل کو قرار نہ تھا۔ ادھر کلیوپیٹرا بھی اس کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ دونوں کے عشق و محبت کے چرچے پہلے ہی عام ہو چکے تھے، لیکن کلیوپیٹرا نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ وہ سحر کے بہانے روم جا پہنچی، وہاں اپنے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا اور جولیس سیزر کے ساتھ گل چھڑے اڑانے لگی۔ ان دونوں کی عیش پرستی اور رعایا کے ساتھ ظلم و ستم نے بغاوت کو جنم دیا۔ خونخوار جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں جولیس باغیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ جولیس کی موت کے صدمے سے کلیوپیٹرا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ بہت عرصہ تک پاگلوں کی طرح گلی کوچوں میں پھرتی اور جنگل بیابانوں کی خاک چھانتی رہی۔ آخر عشق کا بھوت اترا تو وطن کی سوجی اور مصر کو لوٹ آئی۔ روم میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سرگنا جولیس سیزر کا مشہور جرنیل انتونی تھا۔ وہ بھی کلیوپیٹرا کو دل دے بیٹھا تھا۔ جولیس سیزر کی موت سے میدان صاف ہو گیا تو اس نے کلیوپیٹرا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ کلیوپیٹرا ایک آراستہ اور پراستہ جہاز پر سوار ہو کر اپنے عاشق کی ملاقات کو آئی۔ انتونی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ روم کو خیر بات کہہ کر مصر آ گیا۔ دن عید اور رات شب رات کی مانند گزرنے لگی۔ ان کی والہانہ محبت کے چرچے اس قدر بڑے کہ لوگوں نے ان کی پرست شروع کر دی۔ یکا یک ان کی حسین اور خوشگوار زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ انتونی کی گرم جوشی سرد مہری میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کے حسن پرست دل کو کسی اور حسینہ کی تلاش ہوئی۔ اس کی نئی محبوبہ اکٹویا نہایت حسین اور شباب کی تمام ارانائیوں کی مالک تھی۔ انتونی کلیوپیٹرا کو چھوڑ کر اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، لیکن کلیوپیٹرا اب بھی اسے دل کی تمام گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ آخر اس کی سچی محبت نے اثر دکھایا اور انتونی پھر اسی کا ہو گیا۔ لیکن اب انتونی کے دل میں سلطنت کی ہوس پیدا ہو گئی اور وہ ایک جراح فوج لے کر روم پر چل دوڑا۔ کلیوپیٹرا
کلیوپٹرا نے اس کی ہر طرح کی مدد کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور اسے شکست کھا کر واپس لوٹنا پڑا۔ کلیوپٹرا شکست سے سخت ناراض ہوئی اور اس کی محبت بھی اسے ایک شکست خوردہ بگوڑے سے ملاقات پر مائل نہ کر سکی، چنانچہ اس نے ملاقات سے انکار کر دیا اور اس انکار کا انتونی کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ دوسرے دن اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور ادھر کلیوپٹرا نے دل شکستہ ہو کر اپنے سینے کو سانپ سے ڈسوا لیا۔ تو یہ تھا اس خونخوار حسینہ کا انجام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔